دعوے، نعرے اور تقریر تو کنٹینر سے نیچے خان صاحب اترے ہی نہیں ہیں۔ وہ تقریر ہم سب کو حفظ ہو چکی ہے جو خان صاحب روزانہ دہراتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے وطن عزیز میں کرپشن کی ریشوں میں بے شمار اضافہ کیا ہے۔ وطن عزیز پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے، بلا شبہ پڑوسی ملک میں طالبان کی کامیابی اور ان کے انداز کی خوبصورتی میں پاکستان کا مؤثر کردار ہے۔ بیرون ممالک کی جتنی تعداد وہاں موجود تھی، ان کو محفوظ راستہ دینے میں بھی پاکستان کا مؤثر کردار ہے۔ جہاں تک تعلق موجودہ حکومت کا ہے، بلا شبہ دعوے، نعرے اور تقریر تو کنٹینر سے نیچے خان صاحب اترے ہی نہیں ہیں۔ وہ تقریر ہم سب کو حفظ ہو چکی ہے جو خان صاحب روزانہ دہراتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وطن عزیز میں بسنے والے غریب طبقے کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا۔ اس میں دوسری رائے نہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، غریب کا چولہا بجھ چکا ہے، متوسط طبقہ بھی پریشان ہے۔ کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے وطن عزیز میں کرپشن کی ریشوں میں بے شمار اضافہ کیا ہے۔ تھانہ کلچر سے لے کے دیکھیں تو شاید شرمندگی آئے گی ہمیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث وطن عزیز کو اسلامی، جمہوری، رفاہی مملکت دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے، اور مطالبہ صرف یہ ہے کہ وطن عزیز کو صحیح خطوط پہ چلایا جائے، جمہوریت کو صحیح جمہوریت کی ڈگر پہ لایا جائے۔ مادر پدر آزاد جمہوریت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمارے قانون میں یہ موجود ہے کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بن سکتا۔ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث چاہتی ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، حرمت رسول پہ آنچ نہ آنی دی جائے۔ بڑے صیغہ راز سے مرزئی کل پرزے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث جس طرح آج ہمارا یہ ضلع کا تنظیمی تربیتی اجلاس ہے، ہم پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں پہنچ کر اپنے احباب کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں، چولہا بجھا ہوا برداشت کر سکتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حرمت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا، ضرورت ہے اس امر کی ملک میں اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے متعلق قانون سازی کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اہل بیت اطہار یا اصحاب رسول میں سے کسی ہستی پہ کوئی زبان کھولے۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے،
وارننگ دیتے ہیں حکمرانوں کو، قانون سازی کرو، ایسے نہ ہو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں قطعی طور پہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکے گا کہ ملک کے چوک و چوراہے میں سرور کونین علیہ السلام کے یاروں پہ یا آپ کے اہل بیت پہ کوئی زبان کھولنے کی جرت کرے۔ وطن عزیز کے قیام میں ہمارا کردار تھا، ہم اس کے استحکام میں بھی اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ بات۔ دیکھیں، دم توڑ دیا اب اس حوالے سے کہیں گے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ افراد تو چار بھی جمع ہو کے نیت سے آگے بڑھیں تو تحریک دم نہیں توڑا کرتی۔ انشاءاللہ وقت لگ جائے گا لیکن نتیجہ خیز ہوگی۔ پی ڈی ایم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ گاڑی کا رخ درست ہو جائے تو یہ کامیابی ہے۔ صرف ایک ہی مرحلہ نہیں ہوتا کہ حکومت کو ہٹانا ہوتا ہے، اس کا رخ سیدھا کر لیا جائے تو یہ کامیابی کا زینہ ہوتا ہے۔ الیکٹرانک مشین ووٹنگ کے حوالے سے ہم کہنا چاہتے ہیں اور برملا کہنا چاہتے ہیں، حکمران بالخصوص پی ٹی آئی کے ذمہ داران اور پرائم منسٹر اپنے وزراء کو لگام دیں جنہوں نے الیکشن کمیشن پہ اب حملے شروع کر دیے۔ اگر یہ اتنا اپوزیشن اس پہ مطمئن نہیں کرتے تو کوئی قانون کب بن سکتا ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر متفقہ کام کیا جائے۔ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی اور ووٹنگ مشین اس طرح انتخاب نہیں ہوں گے اور سرے نہیں لگیں گے، ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ ایسے بہت ساری افواہیں ہوتی ہیں، کچھ گراؤنڈ ریالٹی بھی ہوتی ہے۔ بلا شبہ بہت کام ہمارے یہاں اوپر سے فرشتے زیادہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں چلتا ہے، لیکن فرشتوں کو کچھ انسان بھی چاہیے، افراد بھی چاہیے۔ یہ بجھے ہوئے چولہوں والے لوگ کہاں تک برداشت کریں گے؟ اور یہ اگلا ٹنیور انہیں ملتا نظر نہیں آتا، شاید کوئی اور گڈ مڈ قسم کی حکومت بنائی جا سکے۔